بہترین مدرس اور بہترین خطیب حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب دامہ برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت مجھے اور آپ کو اپنے ملفوظات سے میرے اور آپ کے ایمان کو جگائیں۔ حضرت کے تشریف آوری پر ہم ان کا تہ دل سے مشکور بھی ہیں، تمام انتظامیہ کی طرف سے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود حضرت نے وقت نکالا۔ اللہ حضرت کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ جاگنے کے ثبوت ہیں، حضرت کے بیان سے پہلے پتہ لگے کہ ہمارا مجمع جاگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان حسنین کریمین، شان امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب دارالعلوم مدارالعلوم حیدرآباد۔ ماشاءاللہ زیادہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اور نہیں گئے صاحب، اکیلا ہی ایک اور الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجعلهم أصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.
برادران اسلام، معزز سامعین محترم، مکرم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مجمع کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مظاہر العلوم میں بیٹھا ہوا کسی درسگاہ میں سبق پڑھانے لگا ہوں۔ یہ سارا مظاہر العلوم یہاں پہنچا ہوا ہے، اور عوامی مجمع جسے آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سارے حضرات حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان سے پہلے میں جتنا بھی زور لگا لوں، چیخ لوں، چلا لوں، لیکن اس کا کوئی اثر ہوگا نہیں۔ اور یوں بھی نہ میں کوئی خطیب ہوں اور نہ ہی خطیبانہ انداز سے مجمع کو گرمانے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ کام تو انشاءاللہ قاضی صاحب تشریف لائیں گے تو وہی انجام دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے آپ کو آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس عنوان سے آپ کو روشناس کرواؤں اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پیش کروں۔ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر کون تھے، ان کا نام کیا تھا، اوصاف کیا تھے، ازواج کون تھیں، اولاد کون تھے، القاب کیا تھے، کنیت کیا تھی۔ بس میں انہی چیزوں کا تعارف کروا کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جس فرد بشر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، آپ کی صحبت اٹھائی ہے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، اس فرد کو شریعت کی اصطلاح میں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی انتہائی مقدس، انتہائی محترم اور انتہائی شان والا ہے۔ ہر صحابی ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے، ہر صحابی ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہر صحابی مؤمنین کے دلوں اور ایمان کا محور اور مرکز ہے، مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہمارے لیے اپنی جان سے زیادہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہمیں محبوب ہے۔ نبی کے کسی صحابی میں کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی نقص نہیں اور کسی قسم کی کوئی خامی نہیں۔ ہر صحابی کمالات سے بھرا ہوا ہے۔ جس صحابی کا تذکرہ اٹھاؤ اور سنتے چلے جاؤ، تذکرہ پڑھتے چلے جاؤ، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے بعد ان جیسی ہستیاں
اس کائنات کے اندر پیدا نہیں فرمائی۔ پیغمبر کا ہر صحابی ایسا ہے، ہر صحابی شان والا اور عظمت والا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ اللہ نے سارے افراد کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر شخصیات اور افراد کے درمیان فرق نہیں کرو گے تو زندیق کہلاؤ گے، اس لیے کہ یہ زندیقوں کا کام ہے کہ کوئی کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دے۔ اللہ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور اللہ کے دین میں اپنے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، وہ صحابہ ان صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اپنا مال فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے۔ دونوں مرتبے کے اندر برابر نہیں ہے۔ اللہ نے سارے صحابہ کو پیغمبر کی معیت کے لیے اختیار فرمایا۔ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ نے میرے صحابہ کو انبیاء اور رسولوں کے علاوہ سارے عالم کے اوپر افضل بنایا، عظمت والا بنایا۔ لیکن پھر ان سارے صحابہ میں سے اللہ نے اختار علی اربعۃ ابا بکر و عمر و عثمان و علی، ان سارے صحابہ سے 4 صحابہ کو اللہ نے منتخب کر کے میرے لیے خاص فرمایا، انہیں خاص مقام عطا کیا۔ اس لیے پیغمبر کے سارے صحابہ برابر نہیں، سارے صحابہ میں جو شان عمر کی ہے، جو شان ابو بکر کی ہے، وہ دیگر صحابہ کرام کی نہیں۔ وہ درویش دربار شاہ رفیقہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم راہی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ سارے پھول برابر نہیں، گلاب کی بات کچھ اور ہے۔ سارے امام برابر نہیں، امام ابو حنیفہ کی بات کچھ اور ہے۔ سارے دن برابر نہیں، جمعے کے دن کی بات کچھ اور ہے۔ ساری راتیں برابر نہیں، شب قدر کی بات کچھ اور ہے۔ سارے فرشتے برابر نہیں، جبرائیل کی بات کچھ اور ہے۔ ساری کتابیں برابر نہیں، قرآن کی بات کچھ اور ہے۔ سارے انبیاء برابر نہیں، محمد الرسول اللہ کی بات کچھ اور ہے۔ پھر مجھے کہنے دو کہ اللہ کی قسم نبی کے صحابہ سارے برابر نہیں، سارے صحابہ شان والے، لیکن ابو بکر صدیق کی بات کچھ اور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دیا، ممبر پہ تشریف لائے۔ صحابہ فرماتے ہیں خطبہ دینے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم میں سے سب سے افضل اور ہم سب کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا کہ میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق میرے پیچھے چل رہے تھے۔ حضور نے اسی حالت کے اندر مجھے دیکھ لیا تو حضور کو ناگوار گزرا اور مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ ابو دردہ تو اس آدمی کے سامنے چل رہا ہے جو تجھ سے زیادہ افضل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم انبیاء اور رسولوں کے بعد یہ سورج نہ کسی ابو بکر سے افضل انسان پر طلوع ہوا اور نہ ابو بکر سے افضل انسان پر غروب ہوا، اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر ہستی کوئی کائنات کے اندر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ یار غار ہیں،
وہ یار غار محبوب خدا ہیں ہر صحابی سے، وہ یار غار محبوب خدا ہیں ہر صحابی سے، ہر صحابی سے امام الانبیاء کو محبوب ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد الکعبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر عبداللہ کر دیے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، دادا کا نام عامر، پردادا کا نام عمر، اور ان سے اوپر کے دادا کا نام کعب، ان سے اوپر سعد، ان سے اوپر تیم، اور ان سے اوپر مرہ۔ بنو تیم سے تعلق تھا، اور ساتویں پشت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا۔ بنو تیم کی سب سے بہترین شاخ قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، والدہ کا نام سلمہ تھا، لقب کنیت ابو الخیر تھی۔ 4 شادیاں فرمائی۔ پہلی شادی قتیلہ بنت عبد العزہ سے کی، جن سے حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ دوسری شادی ام رومان بنت عامر سے کی، جن سے حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ تیسری شادی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی، جن سے ایک بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ چوتھی شادی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی، جن سے ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ یاد رہے گا؟ کتنی بیویاں تھیں؟ 4۔ 2 شادیاں زمانہ جاہلیت میں کی اور 2 شادیاں اسلام لانے کے بعد کی۔ سب سے پہلی بیوی قتیلہ کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بقیہ 3 ازواج مطہرہ ازواج کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان تینوں نے اسلام قبول کیا، اور ابتدائے اسلام ہی کے اندر وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ یاد رہے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت بتا دوں آپ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے کرامات صحابہ کے عنوان سے۔ آپ نے تو پیر عبد القادر جیلانی کی کرامات سنی ہوں گی نا، بڑی بڑی وہ جو بیان کی جاتی۔ صحابہ کی کرامتیں نہیں سنی آپ نے، وہ بھی سنا کرو کبھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے کرامات صحابہ، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 8 کرامات بیان فرمائی۔ ایک کرامت بتاتا ہوں جو آپ کی اولاد سے متعلق ہے، چونکہ اولاد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل موت کے بالکل قریب ہو گئے تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر زندگی میں کوئی انسان اپنی اولاد کو یا کسی بھی شخص کو کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، تو اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ جس کو تحفہ دیا گیا ہے اگر وہ آدمی اس کی زندگی میں اس تحفے پہ قبضہ کر لے تو جس کو تحفہ دیا گیا وہ تحفے کا مالک ہو جائے گا، اور اگر وہ زندگی میں قبضہ نہ کر سکے، اسی حالت میں تحفہ دینے والے کا انتقال ہو جائے تو وہ تحفہ مرنے والے کا ہوگا اور اس کا ترکہ اور میراث کا حصہ ہوگا جو سارے وارثوں کو ملے گا۔ جسے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا، قبضے کے بغیر وہ آدمی اس کا مالک نہیں ہو۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو 20 وسق کھجوریں درخت کے اوپر لگی ہوئی ہبہ کی تھی کہ یہ عائشہ تیری تھی۔ یہ رواج تھا عرب کے اندر، ان کے باغات ہوتے تھے کھجوروں کے، تو ان میں سے کوئی ایک کھجور کسی کو
सदका के तौर पर दे देते थे या हिबा के तौर पर देते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत आयशा को एक खजूर हिबा की थी जिस पर तकरीबन 20 वसक खजूरें थी। जब आप करीबुल मौत पहुँच गए तो आपने हज़रत आयशा को बुलाया और उनसे कहा कि देखो आयशा, मैंने तुम्हें ये खजूरें हदिया की हैं और फरमाया तुम मुझे बहुत महबूब हो और तुम्हें माल देना भी मुझे महबूब लगता है, लेकिन इस वक़्त मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ और दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। चूँकि तुमने इन खजूरों पे कब्ज़ा नहीं किया, इस वजह से तुम इन खजूरों की मालिक नहीं बनी, बल्कि ये मेरी मिल्कियत के अंदर हैं। लिहाजा तुम मेरे बाद इन खजूरों पे अपने वरसा मेरे दीगर वारिसों के साथ लड़ना मत, बल्कि इन खजूरों के अंदर अब इस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारी 2 बहनें वो भी इसके अंदर शरअन वारिस हैं। लिहाजा उनका हिस्सा, तुम्हारी 3 भाई और 2 बहनें वो भी इसके अंदर शरअन वारिस हैं और उनका हिस्सा देना तुम पर लाजिम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ऐ अब्बा जान, बात तो ठीक है, माल की मुझे कोई तलब नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे 3 भाई हैं और 1 बहन है। मेरा एक भाई अब्दुल्ला है, एक भाई अब्दुर्रहमान है और तीसरा भाई मोहम्मद है, और मेरी एक बहन हज़रत अस्मा है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा है। आपकी तीसरी बेटी उस वक़्त तक पैदा नहीं हुई थी, उम्मे कलसूम। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ए आयशा, ये जो मेरी बीवी है हबीबा, इसके पेट में मुझे अल्लाह की तरफ से ये बात बताई गई है कि इस औरत के पेट में बेटी, और वो बेटी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात और इंतकाल के बाद पैदा हुई, बेटी पैदा हुई और उनका नाम उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रहा। एक रिवायत में यूँ है कि मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ये बात डाली गई है कि ये मेरी बीवी हबीबा के पेट के अंदर बेटी। ये इंतकाल से पहले अम्मी आयशा से फरमाया और फरमाया कि देखो तुम्हारे 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, एक बहन अस्मा है और एक आने वाली है जो इनके पेट में है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से बाहर गए हुए थे। वो यही बीवी थी हज़रत हबीबा जिनके यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रात गुजारी थी, और वहीं थे जब हुजूर का इंतकाल हुआ था और सुबह को हुजूर तशरीफ़ लाए थे। ये आखिरी बीवी थी। याद रहेगा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवियां और औलाद। आपका नाम अबू बकर है, बाज़ ने आप अबू बकर को आपका नाम बतलाया है और बाज़ ने अबू बकर को आपकी कुनियत बताया, बाज़ ने नाम भी कहा है। ये तलबा बैठे हैं सारे, ये जानते हैं बकर का माना क्या होता है भाई? पहला। बकर का माना क्या होता है? पहला, सबसे अव्वल, सबकत ले जाने वाला। अबू का माना होता है वाला। बुकरा कहते हैं सुबह सुबह के वक्त को जो सबसे पहले आता है। बाकिरा उस औरत को कहते हैं जिसकी पहले शादी ना हुई हो, सबसे पहले अपने शौहर के पास जाए, वो बाकिरा होती है। बकर बाफ काफ रा का मादा जहाँ आता है, इसका माना होता है कि पहला, सबकत करने वाला, आगे निकलने वाला, आगे बढ़ने वाला, दूसरों को पीछे छोड़ने वाला। अबू बकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है और अल्लाह ने इस कुनियत के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे आगे कर दिया था। अबू बकर ने सबको पीछे छोड़ दिया। ईमान लाने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, खिलाफत का मनसब संभालने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, पैगंबर की हिफाजत करने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, पैगंबर की खातिर जूते खाने में और मारे खाने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, इस्लाम में मस्जिद बनाने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, कुरान को जमा करने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, और कुरान को मुसहफ का नाम देने में अबू बकर सिद्दीक़ सबसे पहले, पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद अबू बकर रोज़े के अंदर जाने में सबसे पहले और रफ़ीक बनने में सबसे पहले। क़यामत के दिन जब उठेंगे, पैगंबर उठेंगे, तो उसके बाद उठने में सबसे पहले अबू बकर उठने वाला होगा, और हौज़े कौसर पे जब पैगंबर पहुंचेंगे तो अबू बकर सबसे पहले। और मेरे दोस्तों, जब जन्नत में दाखिला होगा तो पैगंबर के बाद उम्मत में जन्नत में जाने वाला सबसे पहले अबू बकर होगा।
آگے نکلنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے نکل جائیں، لیکن ہم ابو بکر سے آگے نہ نکل سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان ہے، وہ بھی فرماتے تھے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے نکل جائیں، لیکن ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام نے پوچھا اپنے صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، پوچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے وہ کون سا آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ابو بکر کی باریک سی نحیف سی آواز بلند ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے وہ کون آدمی ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ اب سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی بول نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آج بیمار کی عیادت کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء پھر پوچھتے ہیں بتاؤ تم میں سے آج جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ سب طرف خاموشی ہے۔ ابو بکر کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ مجمع پہ سناٹا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دن کے اندر اتنی نیکیاں کرے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ آپ بھی نیکیوں میں آگے نکلو گے ابو بکر کے طرز پر چلتے ہوئے، یا بس مال و دولت کو جمع کرنے میں آگے نکلنا ہے؟ ہمارا حال تو آج کل یہی ہے بھائی۔ ہم بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں دنیا کمانے میں، مال و دولت کو جمع کرنے میں، منصب حاصل کرنے میں، ان چیزوں میں ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جس ذات کا تذکرہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، جس کی محبت میں یہاں آئے ہیں، اس نے دنیا جمع نہیں کی، اس نے اپنے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ سارا مال و دولت پیغمبر پہ لا کر قربان کر دیا۔ وہ آگے بڑھا ہے تو نیکیوں کے اندر بڑھا ہے۔ آپ نے دور خلافت میں ایک مرتبہ پانی مانگا، آپ کو پانی کے اندر شہد ڈال کر لا کر دیا گیا، رونے لگ گئے۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا ہوا، کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں فقر تھا اور حالت بری تھی، یہ چیزیں اس وقت کہاں نصیب ہوتی تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے دنیا کے اندر اس مال و دولت کو دے دیتا ہے اور آخرت سے ان کا حصہ سلب کر لیتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کے میرے آقا کا فرمان یاد آ گیا، ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت اور یہ نعمتیں ہمیں دنیا کے اندر دی جا رہی ہیں اور آخرت کی نعمتوں سے، ثواب سے، جنت سے ہم محروم ہو جائیں۔ کس میں آگے بڑھ رہے تھے؟ نیکیوں میں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ نے علماء سے واقعہ سنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مال و دولت لا کر جمع کراؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا جب اب حضرت عمر کے پاس مال بہت تھا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں ابو بکر سے نکل سکتا ہوں آگے تو آج نکل سکتا ہوں۔ گھر گئے، مال لا کر دے دیا، ابو بکر بھی گئے، انہوں نے بھی لا کر دے دیا۔ پوچھا عمر کیا لائے، کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے نبی آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اور ابو بکر سے پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں جو تھا وہ سارا اٹھا کر لے آیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم ابو بکر سے آگے کبھی نہیں نکل سکتے، ہم میں سب سے آگے نکلنے والے ابو بکر ہیں، آج تک ہم نہ نکل سکے تو آج کے بعد بھی ابو بکر کو کسی نیکی میں ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔
اور آپ نے وہ واقعہ بھی علماء سے سنا ہوگا کہ مدینہ کے باہر ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی، ضرورت تھی، اس کو خدمت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اچانک درمیان میں یہ ہوا کہ حضرت عمر جاتے تو دیکھتے کہ سارے کام ہو رہے، جھاڑو پہلے سے لگا ہوا ہے، پانی پہلے سے بھرا ہوا ہے، ضروریات کا سامان سارا پہلے سے جمع ہے۔ بڑا تجسس ہوا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے۔ دوسرے دن اس سے پہلے تشریف لے گئے، پھر دیکھا سارے کام ہو رہے ہیں، تہجد کے وقت چلے گئے، پھر دیکھا سارے کام ہو چکے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر آ کر بیٹھ گئے کہ آج تلاش کروں گا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کے اس گڑیا کی خدمت کرتا ہے۔ آدھی رات ہوئی، دیکھا کہ ایک آدمی پاؤں کے اندر چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موقع دیکھ کے آواز دی اور بلایا اور کہا من انت، کون ہو، اس رات کی تاریکی میں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا امیر المؤمنین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا گڑیا کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ضرورت مند ہے، خدمت کی محتاج ہے، میں آتا ہوں اس کا کام کرنے کے لیے اور اس کا کام کر کے چلا جاتا ہوں، میرا اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا امیر المؤمنین پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنا؟ فرمایا گلی کے اندر چلوں گا، جوتے کی آواز آئے گی، کسی کی نیند خراب ہو جائے گی، کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ابو بکر گڑیا کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ابو بکر ہے جو عمر صدیق رضی اللہ عمر فاروق سے پہلے گڑیا کی خدمت انجام دینے کے لیے جاتے ہیں۔ کنیت ابو بکر ہے، نام ابو بکر ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، ایسا نام کا اثر ہے کہ ہر چیز میں آگے بڑھنے والا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ابو بکر کو آگے رکھا ہے، محشر میں بھی ابو بکر کو آگے رکھیں گے اور جنت میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہوگے۔ یاد رہے گا ابو بکر کی کنیت کیا ہے؟ صدیق اکبر کی کنیت کیا ہے بھائی؟ معنی کیا ہے؟ جب دوسری بار آؤں گا تو امتحان ہوگا، ٹھیک ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 4 لقب ہیں، 4 لقب ہیں۔ ایک لقب عتیق ہے، ایک صدیق ہے، ایک ثانی اثنین ہے، ایک صاحب ہے، 4 لقب ہیں۔ 2 لقب کا تذکرہ حدیث میں ہے اور 2 القاب کا تذکرہ قرآن میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا معنی لغوی علماء نے کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیوں پڑا ہے، عتیق لقب کیوں پڑا ہے۔ عتیق کا ایک معنی ہوتا ہے پرانا، قدیم۔ اللہ نے قرآن میں بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو عتیق کہا ہے۔ کعبۃ اللہ کو عتیق کہا ہے اس لیے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ کائنات میں پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے وضع کیا گیا، سب سے پرانا گھر ہے، قدیم ترین گھر ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ قدیم ہے۔ آپ سے پہلے مردوں کے اندر اسلام لانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، چونکہ آپ قدیم الاسلام تھے اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا ایک معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ کیا معنی ہے بھائی؟ آزاد کیا ہوا۔ یہ لقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر ہمارے گھر تشریف لائے، آپ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، اللہ نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر کا لقب اس دن سے عتیق پڑ گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی والدہ ام خیر سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کے ہاں بچے نہیں بچتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا مر جاتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر پیدا ہوئے تو وہ ان کو لے کر خانہ کعبہ میں آئیں اور وہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بچے کو آپ موت سے آزاد کر دیں، اسے زندگی عطا فرما دیں، میرے بچے نہیں بچتے، یا اللہ اس بچے کو زندگی عطا کر۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ عتیق
یاد رہے گا؟ میں صرف تعارف کروا رہا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، تقریر تو قاضی صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک لقب آپ کا ثانی اثنین ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا دو کو دوسرا، دو میں سے دوسرا، جب غار میں تھے حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ لقب اللہ نے اس وقت عطا کیا کہ ابو بکر حضور کا دوسرا ہے، ابو بکر حضور اول ہیں اور ابو بکر ان کے دوسرے ہیں، اور پھر اللہ نے اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی معیت کا بھی اعلان فرمایا، اپنی مدد کا بھی اعلان فرمایا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ ابو بکر حضور کے محافظ اور اللہ ابو بکر کے محافظ۔ ابو بکر نے حضور کی حفاظت کی، غار کے اندر کفار مکہ حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہو؟ غار میں اور تو ہوں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، اللہ کی معیت میرے ساتھ بھی ہے، اللہ کی حفاظت میرے ساتھ بھی ہے، اللہ کی حفاظت تیرے ساتھ بھی ہے، تو محمد الرسول اللہ کا محافظ ہے، رب ذوالجلال ہم دونوں کا محافظ ہے۔ تو نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو نے کفار مکہ سے اللہ کے نبی کو بچایا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آنے والے شریروں سے تیری حفاظت کرے گا۔ یہ جتنا زور لگا لے، یہ جتنے پیروں پہ گنڈے کر لے، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر حق نواز آئے گا، ابو بکر کی حفاظت کرے گا، عیسار آئے گا، ابو بکر کی حفاظت کرے گا، پنجاب سے چل کر قاضی مطیع اللہ سندھ میں آئے گا، ابو بکر کی شان کو بیان کرے گا، انس یونس آئے گا، ابو بکر کی شان کا تذکرہ کرے گا، تو پیغمبر کا محافظ اللہ تیرا محافظ۔ ثانی اثنین دوسرا، اور اس کے ساتھ اللہ، حضور اول ابو بکر دوسرا، اسلام لانے میں حضور اول ابو بکر ثانی، خلافت میں حضور اول ابو بکر ثانی، امامت میں حضور اول ابو بکر ثانی، دین و تبلیغ کے اندر اب حضور اول ابو بکر ثانی، امامت میں حضور اول ابو بکر ثانی، روزہ رسول میں جانے کے اندر ابو بکر اول رسول ثانی، محشر میں حضور اول ابو بکر ثانی، اور جنت میں حضور اول ابو بکر ثانی۔ آپ علیہ السلام معراج پہ گئے، آپ نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا، صحابہ کے سامنے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے جنت کو دیکھا، ایسی جگہ دیکھی، ایسا دروازہ دیکھا، جنت کے ایسے دروازے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر یہ خواہش آئی کہ کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت کے دروازے دیکھتا اور جنت کی زیارت کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جنت کے اندر سب سے پہلے میں محمد جاؤں گا اور میرے بعد تو ہی جائے گا۔ ابو بکر خواہش کرتے ہیں کہ میں جنت کو دیکھوں، پیغمبر مشتہ سنا دیتے ہیں کہ نبی کے بعد ابو بکر ہی جنت کے اندر جائے گا۔ دنیا کچھ کر لے، کچھ کہہ لے، کیسے پیروں پگنڈے کر لے، جن کی حفاظت کا اعلان اللہ نے کر دیا، جن کو جنت کے پروانے اللہ نے دے دیے، جن کی عظمت و بلندی کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کر دیا، حدیث کے اندر بیان کر دیا، کائنات الٹی لٹک جائے ان کی عظمت اور شان میں کمی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ ثانی اثنین ہیں، حضور کے ثانی، حضور کے ساتھی، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے عاشق، رفیق غار اور رفیق یار، محشر کے ساتھی، جنت کے ساتھی، حشر کے ساتھی، دنیا کے ساتھی، صبر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جنگ کے ساتھی، امن کے ساتھی، ہر جگہ پیغمبر کے ساتھی ہے۔ ایسے ساتھی ہیں کہ جہاں حضور ہیں وہاں ابو بکر ہے۔
صدیق اکبر کا تیسرا لقب صدیق ہے، صدیق۔ تیسرا لقب کون سا ہے؟ صدیق ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کب ملا تھا، کیسے ملا تھا؟ دو موقعوں پہ، جب ایمان میں حضور کی تصدیق کی، جب معراج میں حضور کی تصدیق کی، یاد ہے؟ ایمان لانے میں نبی کی تصدیق کی، اور معراج میں حضور تشریف لے کے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل میری معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ جبرائیل نے فرمایا کہ صدیق آپ کی تصدیق کرے گا، اللہ نے اس کو صدیق لکھا ہے، اللہ نے صدیق لکھا ہے۔ جب حضور کو بعثت ملی، رسالت ملی، ابو بکر مدینہ میں نہیں تھے، یمن تشریف لے گئے تھے۔ وہاں یمن کے اندر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عالم معلوم ہوتا ہے، میں اس کے پاس گیا اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب میں بیٹھا تو اس نے مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم حرم سے تشریف لائے ہو۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں حرم سے آیا ہوں اور مکہ سے میں تشریف لایا ہوں یہاں یمن کے اندر تجارت کے سلسلے میں۔ اس نے دیکھ کر کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا تعلق بنی تیم سے ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرا تعلق بنی تیم سے ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا تعلق قریش سے ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرا تعلق قریش سے ہے۔ اس نے کہا 3 علامتیں پوری ہو گئی، اب ایک چوتھی علامت باقی ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، میں تمہارے پیٹ پہ ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ان قریب مکہ کے اندر ایک نبی بنا کر بھیجا جائے گا، اسے اللہ رسالت عطا کرے گا۔ 2 آدمی اس کی تصدیق کریں گے، ایک جوان ہوگا اور ایک بڑی عمر کا ہوگا۔ جوان ایسا ہوگا جو مشکل حالات کے اندر گھسنے والا، وہ علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک بڑی عمر والا جس بڑی عمر والے کے اوصاف اللہ نے آسمانی کتابوں کے اندر لکھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تم ہو اور تمہاری صفات اللہ نے ان آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی ہے، اور اس میں ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ناف کے بالکل اوپر ایک کالے رنگ کا تل ہوگا۔ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، فرماتے ہیں میں نے کپڑا اٹھایا، میری ناف کے اوپر بالکل ایک کالا تل تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے کہا کہ تم ہی وہ آدمی ہو اور ان قریب وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور دیکھنا میری نصیحت کو یاد رکھنا، جب وہ پیغمبر بعثت کے اندر آئے، نبی بن کر آئے تو ان کی تصدیق کرنا۔ پھر کچھ اشعار پیغمبر کی تعریف کے اندر بیان فرمائے۔ ابو بکر مکہ واپس آ گئے، کفار مکہ رات کو ملے، پوچھا کہ ابو بکر یہ معاملہ ہو گیا، وہ محمد بن ابی طالب، محمد بن عبداللہ، اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ ابو بکر وہاں سے فوراً اٹھے، حضرت خدیجہ کے گھر پہ پہنچے، دروازہ بجایا، حضور باہر نکلے، فرمایا کہ اے محمد کیا بات ہے؟ فرمایا اے ابو بکر مجھے اللہ نے نبی اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر نے پوچھا کہ اے محمد آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات شاید پہلے آپ نے نہ سنی، آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میری نبوت کی دلیل وہ یمن کا بزرگ ہے جس سے تو مل کے آیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو یمن کے اندر بہت سے بزرگوں سے ملا ہوں، آپ کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر میں اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں جس نے میری تعریف کے اندر تجھے اشعار سنائے تھے۔ یہ تھے ابو بکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پہ اسلام پیش کیا اس نے اسلام قبول کرنے میں تردد سے، ہچکچاہٹ سے کام لیا، سوچنے کا مشورہ کی بات کہی، مشورہ کرنے کا کہا، کسی نے ساحر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا، کسی نے معجزات کا مطالبہ کر دیا، کسی نے جس میں اتھر پہ لا کے اوجڑیاں ڈال دے، لیکن ابو بکر وہ واحد آدمی ہے جس کے سامنے میں نے جب اپنی نبوت کی بات کی ہے ابو بکر نے آمنا وسلمنا کہہ دیا، فوراً میری نبوت کو تسلیم کر دیا۔ جب سب انکار کر رہے تھے ایک تصدیق کر رہا تھا، سب مخالفت کر رہے تھے ایک حمایت کر رہا تھا، اور وہ حمایت کرنے والا ابو بکر تھا۔
آپ صدیق ہیں، صدیق، یاد رہے گا؟ میں نے صرف آپ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا ہے۔ نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو بکر تھی، لقب عتیق تھا، صدیق تھا، ثانی اثنین تھا، صاحب تھا۔ میں نے ان پر مختلف انداز سے گفتگو کی ہے، ابھی تو مزید میرا آگے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ ایک آخری عنوان میرا باقی تھا، وہ یہ کہ حضور اور ابو بکر کا ساتھ کیسا تھا، حضور اور ابو بکر کا ساتھ کیسا تھا۔ یوں تو سارے صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سارے صحابہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے، صحابی کہتے اس کو ہے جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے، لیکن اللہ کی قسم ابو بکر وہ صحابی ہے جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا تو ایسا بیٹھا کہ پیغمبر سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ من کو شدم تو من شدے، من تن شدم تو جان شدے، تا کس نہ گو یدی سرے تو دیگرم من دیگرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ ابو بکر الگ ذات ہے، حضور الگ ذات ہے۔ نہیں، اوصاف میں ابو بکر حضور جیسے، کمالات میں ابو بکر حضور جیسے، اور دعوت و تبلیغ میں ابو بکر حضور کے نقش قدم پر، سیرت میں ابو بکر حضور کے نقش قدم پر، کردار میں ابو بکر حضور علیہ السلام جیسے، عظمتوں میں ابو بکر حضور علیہ السلام کے پیچھے جو اوصاف اللہ نے حضور کو دیے ہیں، ابو بکر نے حضور کی معیت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے سارے اوصاف کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور ایسا ہو گیا کہ حضور ابو بکر ہے، ابو بکر حضور ہے۔ گلے خوشبو ایدر حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیرے، کہ از بوئے دل آویستو گفتم، بگفتہ من گلے ناشی زبودم، ولیکن مدت باگل نشینم، جمال ہم نشی در من اثر کرد، جمال ہم نشے در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی تیرے اندر خوشبو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں کچھ دن کے لیے مشک کے ساتھ رہی تھی، مشک کی خوشبو میرے اندر آ گئی، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، وہ مشک نے میرے اندر اثر کیا، لہذا میرے اندر بھی خوشبو آ گئی۔ ابو بکر حضور کے ساتھ بیٹھے، حضور کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ چلے، حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور کے ساتھ جنگ میں، حضور کے ساتھ امن میں، نبی کی صفات ابو بکر میں، نبی کے کمالات ابو بکر میں، ابو بکر ہے اور حضور ہے۔ من تو شدم تو من شدے، من تن شدم تو جان شدے، دونوں ایک ہیں، الگ الگ کرنا جرم ہے۔ میرا خیال کافی ہو گیا۔ مولانا مفتی خلیل صاحب بڑے غصے میں بیٹھے ہیں اور وہ مجھے اٹھانے کے چکر میں ہیں، تو انہی معروضات پر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے اور حضرت ابو بکر کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے۔ شان صدیق اکبر کے نام پر جلسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں، ابو بکر کا تذکرہ سنیں، شان کے قصیدے سنیں اور کچھ اشعار سن کے اپنے گھروں میں جا کر سو جائے۔ نہیں، ہمیں اس سیرت پہ چلنا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے جو ابو بکر کا راستہ تھا، جو محمد الرسول اللہ والا راستہ تھا۔ ہم نے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو ابو بکر صدیق کی سیرت کے مطابق بنانا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالنا ہے۔ اگر یہ آج ہم نے عزم کیا، ارادہ کیا، تو انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام کامیاب ہے اور ہمارا بیٹھنا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔ لیکن اگر یہ چیز حاصل نہ ہوئی، ہمیں ابو بکر صدیق کی صورت عطا نہ ہوئی، ان کی سیرت عطا نہ ہوئی، ان کے اوصاف ہماری زندگیوں کے اندر نہ آئے، تو پھر میرا آنا بھی بیکار ہے، اور پنجاب سے قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کا آنا بھی بیکار ہے، اور مفتی انس یونس صاحب کا آنا بھی بیکار ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب رائے گاہ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔